اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام جو ہے وہ عیدوں کے ایام ہے، اعیاد کے ایام ہے، کچھ عید جو ہے وہ گزر چکے ہیں اور کچھ عید جو ہے وہ آنے والے ہیں، لہٰذا ان تمام عیدوں کی مناسبت سے تمام جہان تشیع اور منتظران حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور خود ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایام جو ہے وہ نہایت ہی عظیم ایام ہے اور ان عظیم ایام میں ہمیں خود اپنے اعمال کی درستگی اور ان ایام میں چونکہ ظاہر ہے کہ ایام شعبانیہ اور خود ماہ شعبان میں یہ خاص ان کی خصلت ہے کہ اس میں کوئی شہادت جو ہے وہ واقعہ نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ کی مرضی ہے کہ اس شہر میں اس ماہ میں مومنین کو خوش رکھیں۔ کچھ آیات کا سلسلہ گزر چکا ہے، لیکن خود ماہ شعبان المعظم جو کہ اس کے کچھ خاصیتیں ہیں، خاص ایک تو یہ کہ اس ماہ میں کوئی یوم شہادت نہیں ہے، لیکن اگر باقی ایام کو آپ دیکھیں حتیٰ باقی جو بھی شہور اور ہمارے پاس ماہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی شہادت جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی موجود ہے۔ یقیناً ہر مومن جب بھی یوم شہادت ہے تو اس کے لیے وہ یوم غم ہے، خدا یہی چاہتا ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں، خدا کی مرضی ہے کہ وہ جب کسی کو رلائے اور جب کسی کو ہنسائے۔ یہ ہنسنا اور رونا اور غم اور سرور، غم اور خوشی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن باقی جتنی بھی ہمارے پاس ماہ ہے ان تمام ماہوں میں اور ان تمام شہور میں کوئی نہ کوئی ایک دن یا 2 دن یا 3 دن، بعض میں زیادہ، اور یہ جو ہے وہ شہادتوں کے ایام ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے ماہ محرم اور سفر ہے تو یقیناً یہ جو ہے وہ تمام کے تمام ان کے ایام جو ہے وہ غم کے ایام ہے، جب یہاں تک کہ 9 ربیع الاول تک یہ سب کے سب جو ہے 8 ربیع الاول تک یہ غم کے ایام ہے، 9 ربیع کو پھر عید زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں کچھ دن ہمارے پاس عید کے دن ہوتے ہیں اور کچھ دن جو ہے وہ غم کے دن ہوتے ہیں، لیکن خود شعبان المعظم کے عنوان سے کہ اس میں کوئی ایک دن بھی شہادت کا نہیں ہے، بس یہیں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ مومنین کے لیے ایک ایسے مہینے کو قرار دے کہ جس میں مومنین خوش رہے، اس میں کچھ نہ کچھ دل کو سکون پہنچتا رہے۔ مومن ہمیشہ خوش نہیں رہتا، مومن جو ہے وہ ہمیشہ خوشیوں میں نہیں ہوتا، زیادہ تر غم ہوتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رونے کی، یعنی زیادہ سے زیادہ رویا کرو اور کم ہنسا کرو۔ مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روتا ہوگا، چاہے خود اپنی گناہوں پہ رو رہا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، کوئی نہ کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، یا اگر سرزد نہیں بھی ہوئی ہے تو مناجات کی جو لذت ہے وہ رونے میں ہے کہ انسان مومن جو ہے وہ روتا رہے گا۔ رونا جو ہے یہ مومن کی نشانی ہے گویا کہ ایک طریقے سے، یعنی مومن جو ہے وہ ملول رہتا ہے، محزون رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ خوش نہیں رہتا۔ خوش کس مقام پہ ہوتا ہے؟ مقام جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کسی اہل بیت علیہ السلام میں کسی ایک فرد کی خوشی ہو، ایام زواج ہے، ایام ولادت ہے، ایام ولایت ہے، ان ایام میں مومن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک خوش رہتا ہے۔ باقی ایام میں جو ہے مومن کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ ٹھاٹے مارتا رہے۔ یہ ہنسنا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہنسنا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہنسنا، کبھی کبھار زیادہ ہنسنا
یہ انسان کو غافل کر دیتا ہے، اوصاف رذیلہ میں سے آ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ بعض لوگوں کو دنیا میں مگن رہتے ہیں، ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں۔ مومن کے اوپر کوئی خوشی کا موقع ہوگا، اس میں وہ تھوڑا سا اس کا ایک تبسم جس کو کہا جائے، وہ اسی حد تک جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور تبسم یہی ہے کہ ان کے جو ہے یہ جو دانت ہے وہ شاید دانت تھوڑے سے دکھ جائے، وہ جو ہے یہ مومن کا شیوہ یہ ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہنستے رہیں گے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید یہی وجہ بھی ہو کہ یہ لوگ جو ہے وہ حزن اور ملال کے بھی مخالف ہوتے ہیں۔ یعنی خود ہم اہل بیت علیہ السلام کی جب ایام غم میں جب غمی مناتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ خرچ آپ خود کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نیاز کا بندوبست بھی ظاہر ہے ہم لوگ کرتے ہیں، نیاز کا بندوبست آپ خود کر رہے ہیں، ذاکرین کو بلانے کی ذمہ داری وہ آپ کی ہے، مومنین کو جمع کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، سارا کچھ تو آپ کے گردن پہ ہے۔ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جلوسیں ہیں یا عزاداریاں ہیں، وہ سب تکالیف مومنین کے لیے ہے۔ تکلیف اس کو اے سی میں بیٹھ کے گھر میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، گویا کہ یہ رونے کی ہی جو ہے نا، رونے دھونے کے یہ لوگ جو ہے وہ مخالف ہے۔ یہ ان کی ایک عادت ہے جو قدیم الایام سے آپ سنتے آ رہے ہیں، حالانکہ خدا نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ رویا کرو۔ رونے کے لیے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن بہرحال کچھ دن جو ہے وہ ایام خوشی بھی ہے، اور اس میں سے یہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان المعظم خوشی کا مہینہ ہے۔ خوشی کا یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بعض لوگوں نے خوشی کا کچھ نتیجہ ہی کچھ اور نکال دیا۔ ساز آواز، گانے اور اس قسم کے کام کرنا جو غیر شرعی کام ہے، تب یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ غور سے سنیں، بے شک کوئی کچھ بھی کہے، یہ مومنین کا شیوہ نہیں ہے جی۔ یہ ڈانس کرنا، اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں رقص کرنا، یہ چیز جو ہے اہل بیت نے ان کی ممانعت کی ہے۔ آپ کے اندر جتنی بھی خوشی ہوگی، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ اس قسم کے چیزوں میں آپ جو ہے وہ لگ جائے، آ کے ساز اور آواز اور گانے بجانے اور یہ سب چیزیں شروع کر لیں، اور لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں ہماری جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن ایسے ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خوشی وہ آپ جو ہے وہ شیطانی طرح سے انجام دیں گے، یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کے دن اطعام مساکین و اطعام المومنین، یہ شیوہ ہے۔ آپ اس بکواسات پہ جا کے آپ وقت کو برباد کر رہے ہیں، جس کا نہ کوئی فائدہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس پہ جو ہے اہل بیت جو ہے وہ، جب آپ نے دیکھا ہوگا یہ کتابوں میں موجود ہے، کتابی بحثیں کریں گے نا، اپنی طرف سے کون سی کوئی دین ہمارے اوپر کوئی نازل ہوتا ہے، کتاب سے ہی بات کریں گے نا۔ تو کتاب کی بات یہ ہے، حضرت کے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جب اعیاد کے دن ہوتے کہتے صدقہ زیادہ دیا کرو۔ کبھی کہا ہے ارقصو، رقص کرو؟ نہیں کہا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ جو ہے اطعام مساکین کر لیں، مساکین کو کچھ دے دیں، طعام دے دیں، کھانے کو دے دیں لوگوں کو، مومنین پر کر دے، اہل بیت علیہ السلام کے لنگر کو لگا دے، لوگوں کو دے دیں، یہ کریں آپ۔ یہ شیوہ ہے۔ آپ جو ہے اگر اپنے آپ کے خوشی کا مقام ہے، آپ کی خوشی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اسی رقص اور ان چیزوں سے آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کوئی مومن کا شیوہ ہے؟ مومن کے لیے سب سے عظیم چیز ہے فضائل اہل بیت علیہ السلام کو ترویج دو۔ سب سے بڑی خوشی مومن کے لیے ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نامی آ جائے، مومن کے چہرے پر سرور کے علامات طاری ہو جاتے ہیں۔ کس قسم کے مومن ہو آپ؟ رقص سے کرو گے، اس سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے مومن ثابت کر رہے ہو۔ جو بھی کوئی حق کی بات کرے کہہ دیتے ہیں یہ مولوی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ اس قسم کے وہ کر رہے ہیں، یا تو پھر اپنے آپ کو شیعہ ہی نہ کہو، ہم شیعہ ہی نہیں ہیں،
وگرنہ شیعہ ہے تو پھر کتابوں کی طرف تو آنا ہوگا. شیعہ جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، شیعہ پڑھے لکھے لوگوں کا مذہب ہے، اور اس میں جو ہے انسان کو کتاب احادیث روایات، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہ شیعہ ہے. یہ ایک ہی حدیث، شیعہ کی تعریف یہ ایک حدیث ہے، یہ شیعہ کی تعریف ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اور عطرت، انہوں نے جو کچھ تعلیمات دی ہے اسی تعلیمات کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا. آپ نے اپنی طرف سے جا کے وہ بنا لیا، یہ کوئی اس قسم کا طریقہ نہیں ہے. عید کے دن ہے، خوشی ہے، تو ذکر اہل بیت علیہ السلام کو ترویج دو. انہی ایام میں، ان دنوں میں زیادہ اثر کرے گا لوگوں کے اوپر. حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف لوگوں کو دعوت دو، زیادہ اثر کرے گا ان دنوں میں. چونکہ یہ دن جو ہے وہ خاص دن ہے، اس میں جو ہے انسان، ظاہر عید کے دن ہے، اللہ نے ان دنوں کو بزرگی عطا فرمائی ہے، تو ان دنوں میں آپ زیادہ ترویج کر سکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو ترویج دے دیں. اہل بیت علیہ قولوا لنا زینا ولا تکونوا شینا، کوئی ایسا کام نہ کر کے اہل بیت کے لیے تو جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے مذہب سے اپنے آپ کو متوسل کر لے اور کہے میں جو ہے اہل بیت کا ماننے والا ہوں. کام جو ہے شیطانوں والے ہیں. اس قسم کے کام یہ غیر شرعی کام ہے. اہل بیت کی خوشی جو ہے وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کو ترویج دو، لوگوں میں کھانا تقسیم کر دو، لوگوں میں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ کسی مستحق کو دے دیں. یہ ہوتی ہے خوشی. خوشی کی یہ تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ جو بعض جگہوں پر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس قسم کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، اس کا کوئی بھی کسی سے وہ نہیں ہے. بعض آج کل کیک وغیرہ بھی کاٹ رہے ہیں. یہ انگریز کے دور کا وہ ہے. انگریز جو ہے وہ جب بھی کوئی ہوتا تھا تو اس کے لیے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے اس کے لیے جو ہے کیک کاٹا کرتے تھے. آہستہ آہستہ ہمارے پاک و ہند میں بھی داخل ہوا یہ کیک کاٹنے کا نظام. چلو اس کو بھی ہم برا نہیں کہتے، آپ کی خوشی اسی میں ہے تو کیک کاٹ کے کھلا دیجیے گا لوگوں کو، صحیح بات ہے. یہ بھی چلو آپ کے اطعام مساکین میں آ جائیں کہ یا مساکین یا مومنین، ان کو آپ نے کیک کھلا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ حق کی بات جو ہے وہ ہمیشہ کرنی چاہیے. حق کی بات یہ ہے کہ یہ بعض رسومات جو ہے نا، یہ ان کا اہل بیت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیک کاٹنا، یا چلو کیک بھی کاٹ دیا آپ نے، لوگوں کو دے دیا، کھا لیا انہوں نے، خوشی ہوئی لوگوں کو، چلو یہ بھی ایک چیز بات تو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ رقص اور گانے اور بجانے، ان کا کیا تک بنتا ہے؟ کوئی تک نہیں بنتا. یہ کوئی تک نہیں بنتا. جو جشن کا معنی ہے صحیح حدیثوں میں، وگرنہ ثابت کر لے کسی حدیث سے، آپ ثابت کر لیں اس قسم کی چیزوں کو، تو یہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پاتی. اولاً تو یہ ہے کہ میں نے کہہ بھی یہی دیا کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے ذکر کو ترجیح دیتے تھے. ذکر کر، یعنی خود حضرات اہل بیت علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے شعروں کے اوپر. شعر جو پڑھا کرتے تھے، مثلا کسی ایک امام کی شان میں کسی نے شعر پڑھ لیا تو خوش ہوتے تھے. یہ ہے روایات میں. مثلا ایک امام کے سامنے، حضرت امام رضا علیہ السلام کے سامنے، مثلا ان کے آباء و اجداد کے جب فضائل بیان ہوتے تھے تو امام جو ہے وہ خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام خوش ہوتے تھے. ایام غم میں جب ان کے نوحے پڑھتے تھے اس سے خوش ہوتے تھے. تو یہ ہم اس عنوان سے بھی نہیں کہتے کہ اسی طرز پہ، اسی سروں میں جو ہے وہ قصیدے پڑھنا، وہ اپنے آپ کی وہ لوگوں کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. اگر لوگوں کے اوپر جو ہے ان طرزوں سے اس غنا کی طرف جا کے رائج ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر حرام ہے اس قسم کے قصیدے پڑھنا. یہ ذہن میں رکھ لیں. وہ لوگوں کے اوپر ہے، کیا تاثر پڑ رہا ہے لوگوں کے اوپر. اگر لوگوں کے اوپر غلط اثر پڑ رہا ہے، آپ جو ہے وہ بڑے ملنگ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے غلط تاثر بن رہا ہے، تو اس قسم کی چیزوں کا، اس قسم کے سروں میں پڑھنا کہ لوگ جو ہے وہ رحمان سے زیادہ شیطان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو اس قسم کی چیزوں، یہ غنا میں پھر آ جائیں گے، پھر جو ہے وہ حرام ہے. کوئی بھی چیز ہے. ہمارے مثلا بعض مراجع نے جو ہے، یا علماء حضرات نے، بعض نے جو بعض قسم کے ساز ہے ان کو حلال قرار دیا. لیکن وہ حلال کس حالت میں ہے؟ جب ان سے جو ہے وہ کوئی غلط تاثر نہ پیدا ہو رہا ہو، لوگ جو ہے وہ کسی غلط جذبہ اس میں نہ آ رہا ہو،
لوگوں کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، آپ جو ہے اسے ذکر کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ مذہب اہل بیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے آپ بناتے جائیں، اپنی طرف سے آپ بناتے جائیں، جو بھی آپ بنائیں گے وہ آپ اپنے حساب سے کرتے رہیں، وہ جیسے بھی ہے۔ لیکن مذہب اہل بیت علیہم السلام ان کا جو ہے ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس جو نظام ہے، نظام ولا و نظام اعضاء اور ولا، یعنی خود محافل اور مجالس، یہ مجالس اور شعائر حسینیہ میں یا شعائر اللہ جس محافل کی شکل میں بھی ہے، ہر کام انسان کر سکتا ہے اس میں کہ لوگوں کو، جس سے لوگ خدا کی طرف متوجہ ہو رہے ہو، وہ سب شعائر ہے، چاہے وہ محافل میں ہو یا مجالس میں ہو۔ لیکن اگر لوگوں کے اوپر ایسے کوئی اثرات پڑ رہے ہو ان کی وجہ سے، جو غیر شرعی کام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اثرات برے ہی پڑنے ہیں ان میں، غیر شرعی کام، تو وہ چیزیں جو ہے نہیں ہوتی۔ مثلا بعض لوگ جو ہے جیسے تارک الصلاۃ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آج مثلا خوشی کا دن ہے، بعض علاقوں میں اس قسم کا ہے، نماز کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، یہ جو ہے وہ اس سے جو ہے یہ غیر شرعی کام ہے۔ یا مثلا اس دیر تک جا کے مجالس یا محافل میں اس قسم کا جو ہے وہ کریں انسان کہ یہ یعنی اگر مومن ہے تو مومن ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز جو ہے وہ سب چیز ہے، حتیٰ سب چیزوں پر اس کی فوقیت ہے، نہیں، بعض مستحب کام بھی ہوتے ہیں، ثواب واجب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام اور حج کی بات کریں، حج واجب ہے لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب جو ہے اسے زیادہ ہے۔ تو بعض ایسی چیزیں تو ہے اپنی جگہ پر کہ بعض مستحب کی اہمیت واجب سے زیادہ ہو جاتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ بعض مستحب کی اہمیت واجب سے زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی کام اس میں جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے، غیر شرعی کام جو اس پہ ہے۔ یہ چونکہ مذہب کی بھی اس میں بے حرمتی ہوتی ہے، بے حرمتی مذہب کی بھی ہوتی ہے۔ یہ مذہب شیعہ جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مذہب ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا اس میں کہ آپ جو ہے جیسے مرضی ہو اسی طریقے سے یہ سلسلہ شروع کریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے ایام اعضاء اور ایام ولا کے عنوان سے تھوڑی سی یہ گفتگو میں نے کر لی، اور اس کی بڑی مخالفتیں ہوئی بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے علماء حضرات نے ان چیزوں کی مخالفت بھی کی ہے۔ ولا اعضاء، یہ دو چیزیں ہمیں اس میں بڑی دقت سے جانا ہے، بڑی ضروری چیزیں ہیں، اور اسی سے ہی مذہب کی اشاعت ہوئی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اسی سے ہی ترویج ہوئی ہے مذہب کی، ولایت اور اعضاء سے، یعنی ایام ولا اور ایام اعضاء، ان سے۔ اب ان کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے مہم چیز تو یہ ہے کہ ان کے جو ہے ہم اسی تولیہ اور تبرع کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہم نے پہلے بھی وہ کی کہ دین کی جو بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر پورے احکام دینیہ جا کے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اس کے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تولیہ اور تبرع ہے۔ تولیہ اور تبرع کو ہم انہی محافل اور مجالس میں، یہی اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام خود ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت جو ہے ہم ولایت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے برات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ محافل کی بھی ہے، جب کوئی بھی ایسے آیات کے دن ہے تو اس میں گویا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے ولایت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان سے برات کا بھی اظہار کرتے ہیں، جو ان کے دشمن ہیں ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ براعت اور ولایت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ نہایتی دقت کی ضرورت ہے۔ بعض ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک شخص ہے، ناسبی شخص ہے، تو اس ناسبی شخص کی وجہ سے جو ہے ہم جو بھی وہ کہیں اس کو ہم منع کریں، نہیں، ہم لوگوں کو خود اپنی تحقیق کے مطابق اور عقل کے مطابق، حقیقت بات ہے عقل جو ہے یہ بہت بڑا مفتی ہے، یہ عقل جو ہے جو وجود کا مفتی ہے، یہ بہت عظیم مفتی ہے، یہ آپ کو ارشاد کرتا ہے، یا آپ کو ہر چیز کی طرف ارشاد کرتا ہے، یہ حق صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نفسانی خواہشات ہوتے ہیں کہ ان نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم کبھی کبھار جو ہے اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہی کی طرف چل جاتے ہیں، تو وہ ہمارے اپنے وجود کی غلطی ہوتی ہے، وگرنہ خود جو ہے
اس میں ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ واقعاً شریعت کے مطابق ہے، یہ چیز جو ہے واقعاً اس کے یہ فائدہ مند کام کر رہا ہوں، یہ جو ہے غیر فائدہ مند چیز ہے۔ غیر مفید چیز کا کرنا اور فائدہ مند چیز کا کرنا یہ خود ہمیں نہ کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود اپنے وجود سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تو بالکل یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہے سب کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو ایام اعزاء اور ایام سرور اور خوشی میں جو کہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، نہایت ہی دقت کی ضرورت ہے، اور اس دقت کے ساتھ ان کو کریں کہ میں نے جیسے حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہم باعث عزت بنے، ان کے لیے کہ یہ اہل بیت کے شیعہ ہے، اور ان کے لیے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کے رنج اور ملال کے باعث بنے۔ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سید السادات ہے، دین کا سردار ہے، دنیا کے ہمارے رہنما ہے، دین اور دنیا کا سید ہے، سردار ہے، ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے اعمال سے بالکل واقف ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے وقت کے امام ان سے باخبر ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور یہ خود خصائص امامت میں یہ چیز ہونی بھی چاہیے۔ تو جب ہمارے وقت کے امام اگر نہ خدا نخواستہ ہمارے کچھ ایسے اعمال ہو جس سے ہمارے وقت کے امام کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اس قسم کے کاموں سے انسان جو ہے وہ گریز کرے۔ نفسانی اور شہوانی طاقتوں پر جو ہمارے وجود میں ہیں، ان چیزوں پر قابو پاتے ہوئے بعض فعل جو ہے وہ انجام نہ دے، چونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ایک تو یہ ہے کہ اخلاقی پستی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مذہب کو نقصان پہنچتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مذہب کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم ان نواسب کی بات نہیں کرتے جو ہر چیز کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ حقیقت بات ہے وہ نواسب ہوتے ہیں، چاہے ہمارے اپنے مذہب شیعہ میں بھی ہو، ناسبی ہے، وہ ہر چیز پر وہ اس کا کام یہی ہے، وہ شیطان ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں واقعاً ہمیں خود بھی سوچنی ہوگی، اور اس قسم کی چیزوں سے جو غیر شرعی کام ہے ان غیر شرعی کام سے پرہیز کرے۔ ہمیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس میں انسان جو ہے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمارے بزرگان نے بھی کی ہے، اور بزرگان دین نے بھی اسی طریقے سے جو انجام دیے ہیں اسی چیز پر اکتفا کرے۔ اپنی طرف سے ایجادات کرنے سے مزید جو ہے وہ مشکلات بنتے رہیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کوئی اچھا سر کے اوپر نہیں پڑے گا۔ عزت کا کام کریں، ایسا کام کرے کہ سر بلند کر دے اپنے دین کو، اور حقیقت دین تو سر بلند ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کہیں خدا نخواستہ اسے جو ہے آپ کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ دین کا مقایسہ کر لے۔ تو خدا ہمیں امان دے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان اور انصار میں شامل کر دے، اور ہمیں توفیق دے نیک اعمال کی اور نیک چیزوں کی طرف لوگوں کو رغبت دینا، اور خود کو سب سے پہلے اپنے خود کے نفس کو پاک کر دینا۔ اللہ ان سب چیزوں کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اور ہمارا وقت بھی جو ہے وہ مختصر رہتا ہے، وقت جو ہے تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔